کاٹ دیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ آز بن وائل میرے نبی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی، بالکل پرانی گلی ہوئی، اس نے ہڈی کو مسلا اور سرما بنا دیا، اس نے پھونک ماری اور وہ ہڈی ہوا میں اڑ گئی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس کو کون زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے جبرائیل کو اتارا اور کہا ضرب لنا مثلا ما نسی خلقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا ہے۔ ایک ہے موت میری، ایک ہے موت میری، ابھی ایک ایک کر کے مارتا ہوں، اور ایک ہوگی کل کائنات کی، اس دن سب کو ماروں گا۔ میری موت کیسے آئے گی اگر میں نیک ہوں؟ حدیث میں آتا ہے اگر میں نیک ملک الموت، اس کے ساتھ 3 فرشتے آتے ہیں، اسے آتے ہی دوانے لگتے ہیں، اس کو سہلانے لگتے ہیں کہ کہیں کسی موت کا درد محسوس نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانا ہی نہ چھوڑ دو۔ یہ قبر کا عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے موت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ موت سے لڑو گے تو شکست تمہارا مقدر ہے، موت سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا مقدر ہے، موت سے چھپو گے تو پکڑے جانا تمہارا مقدر ہے، موت سے کوئی نہیں بچ پایا۔ کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت، یہ ہے موت۔ جب کسی بدبخت کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے آتے ہیں، وہ آتے ہی اسے مارنے لگ جاتے ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں کان نفس الخبیثہ جسد الخبیث اخرجی، باہر آؤ اے وہ خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر آؤ۔ اس کی روح تڑپ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے، میں تیرا فرما بردار بن کے چلوں گا، تیری فرما برداری کروں گا، مسجد سے نکلوں گا نہیں، مجھے بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے، مجھے 2 مہلت دے دے، میری دولت لے لو، میری شہرت لے لو، میری عزت لے لو، مجھے واپس بھیج دو، اللہ کا واسطہ مجھے واپس بھیج دو۔ اچھا رک جاؤ، مجھے اپنا سجدے میں رکھ لیتا ہوں، میری جب روح نکال لیتا، رک جاؤ، مجھے واپس بھیج دو، میں اب اچھا نیک بن کے چلوں گا، رک جاؤ، مجھے رک جاؤ، اللہ کا واسطہ رک جاؤ، مجھے موت نہ دو، میں سیدھے چلوں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اگر میں تیری توبہ کو قبول کر لوں تو پھر تو فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے توبہ کری تھی، فرعون بھی ڈوبتے ہوئے میرے اوپر ایمان لے آیا تھا، اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اسے مارتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کی روح کو کھینچتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب نافرمان کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے تم اون گیلا کر کے کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دو اور اسے زور سے کھینچو تو وہ ریشے میں بکھر جاتا ہے، ایسے ہی نافرمان کی روح ذرے سے کٹ کے نکل رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اس روح کا نکلنے کا درد ساری دنیا کے دردوں پہ حاوی ہے۔ اگر میرے نبی نے فرمایا یہ موت میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک چیز نہیں دیکھی۔ پھر جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو 4 فرشتے اسے آگ کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور انتہائی بدبو اس کے جسم سے اس کی روح سے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ آسمان کا سفر طے کرتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں اور پہلے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے فرشتے کہتے ہیں کون ہے؟ 4 فرشتے کہنے ہیں کانت نفس الخبیثہ جسد الخبیث، یہ وہ فلا بن ہے، تو وہی بدبخت ذلیل اور رسوا روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو فرشتے اسے وہیں سے پھینکتے ہیں اور وہ زمین کے اندر سے جہنم میں جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ خوفناک جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ کا واسطہ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، ابھی توبہ کا موقع دیا ہے، اسی نعمت کا ہم شکر ادا کریں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور جب نیکوں کی روح نکلتی ہے اللہ اکبر،
मलकुल मौत आता है, उसके साथ 4 फरिश्ते आते हैं, उसे आते ही सलाने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं कि कहीं से मौत का दर्द। फिर मलकुल मौत कहते हैं कानत नफ्सुल हमीदा जसदिल हमीद उखरूजी, ऐ वो नेक रूह जो नेक जिस्म में थी, बाहर आओ, आप घबराए नहीं, आपके लिए अल्लाह राजी है, जन्नत की नेमतें तैयार हैं, आपको पिछले भी आपके साथ मिल जाएंगी, आप घबराए नहीं, आपका अल्लाह आप पे मेहरबान है। फिर वो रूह ऐसे तड़पती है कि मुझे जल्दी से निकाल दो, मुझे जल्दी से निकाल दो। हाँ, फिर वो रूह को निकालते हैं, फिर वो 4 फरिश्ते उस रूह को एक खुशबूदार कफन में लपेटते हैं और आसमान का सफर तय करते हैं। फिर वो जब वो पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वो दस्तक देते हैं, अंदर से फरिश्ते कहते हैं कौन है? तो फरिश्ते कहते हैं फला बिन फला है। तो वो फरिश्ते कहते हैं कानत नफ्सुल हमीदा जसदिल हमीद, ये तो वो ही नेक रूह है जो नेक जिस्म में थी, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोलेंगे। अल्लाह ने कहा था इसके लिए आसमान के दरवाजे खोलेंगे, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और आसमान के दरवाजे खोलते हैं। फिर दूसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, फिर वहीं पे यही मरहला होता है, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, फिर 5वें के, फिर 6ठे के, फिर 7वें के, फिर वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है हाँ इसने हमें खुश किया, हम भी इसे खुश करेंगे, हाँ इसे लौटा दो, हमने इसे मिट्टी से बनाया और हम इसे मिट्टी से उठाएंगे, इसे लौटा दो। फिर उस रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। हाँ जब बग का जनाजा लेके जा रहे होते हैं तो वो उसकी रूह कहती है रुक जाओ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बग तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह का वास्ता रुक जाओ, मुझे ना दफनाओ, मुझे ना दफनाओ, मैं आगे बहुत खतरनाक अंजाम है, मुझे ना दफनाओ, मुझे ना लेके जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे क्यों तन्हा छोड़ रहे हो? मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। हाँ और जब नेक का जनाजा जा रहा होता है, हजरत जिब्राइल मेरे नबी के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है? आपने कहा क्या हुआ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अर्श झूमे जा रहा है, झूमे जा रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। आपने फरमाया साद, मेरा साद बीमार था। हाँ आप पहुंचे तो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। आप कमरा खाली, आप कमरे में दाखिल हुए, क्यों पंजों के बल चल रहे थे? साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कमरा खाली है, कमरे में इस साथ के सिवा कोई और नहीं है, आप कमरे में यूं क्यों दाखिल हुए? आपने कहा तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है। फिर आप एक कोने में यूं फुकड़ के बैठ गए। साहबे ने कहा या रसूलल्लाह कमरे में तो कोई नहीं, फिर आप ऐसे क्यों बैठे? आपने कहा तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। हाँ मेरे नबी ने फरमाया ए उमर वो क्या वक्त होगा जब मुनकिर नकीर तेरी कब्र में आएंगे और तुझसे सवाल पूछेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह क्या मैं उस वक्त भी ऐसे ही बैठा हूँगा जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ? आपने कहा हाँ तो ऐसे ही होगा। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा और कहा ऐ मेरे हबीब हम देख रहे हैं। उमर के पास मुनकिर नकीर आते हैं और पूछते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? उमर कहता है मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? वो मुनकिर नकीर हैरत करने लग जाते हैं कि हम इससे सवाल पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। जब वही उमर जब मौत का वक्त करीब आया, जब मौत का वक्त करीब आया, नमाज में खंजर लगा, वो साइड में छुपा हुआ था अबू लुलू, उसने 7 खंजर के वार किए और मार के भाग गया। आप नमाज पढ़ा रहे थे, वो साहबा भागे और एक साहबी ने आके नमाज को मुकम्मल किया, आपको उठाया गया, घर लेके जाया गया। तो आप अपने बेटे की गोद में लेटे तो आपने हुक्म दिया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अशरा मुबशरा में से हैं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, अली जन्नती, उस्मान जन्नती, तलहा जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, अब्दुल रहमान बिन औफ जन्नती। हाँ ये अशरा मुबशरा में से हैं, ये अशरा मुबशरा में से हैं। हाँ उन्होंने फरमाया
میرا سر اپنی گود میں سے ہٹا دو۔ ہاں عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں، ان کا جی نہیں چاہا وہ اپنے گھٹنے کے پاس لے آئے۔ انہوں نے کہا سنا نہیں میں نے کیا کہا، ہٹاؤ میرا سر زمین میں رکھو۔ ان کا جی نہیں چاہا، پھر انہوں نے اور تھوڑا سا آگے کر دیا۔ انہوں نے کہا سنا نہیں میرا سر زمین میں رکھ دو۔ ہاں پھر وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے سر زمین میں رکھ دیا، پھر انہوں نے یوں کروٹ لی اور زمین میں مٹی میں اپنا منہ رگڑنے لگے اور کہنے لگے ویل لک یا عمر، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو گیا تیرے رب نے معاف نہ کیا۔ کہاں حضرت علی آتے ہیں، پوچھا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ عمر نے کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں۔ ایک شخص خواب میں آتے ہیں بڑے تھکے ہوئے پسینے میں، انہوں نے پوچھا اے عمر سب خیریت ہے کیا ہوا؟ عمر نے کہا حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں اور ابھی جان کا حساب دینا باقی ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ ہماری کامیابی ہے۔ آج ہماری اتنی انتہائی درجے کی غلط سوچ بنی ہوئی ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی مہنگی گھڑی ہے وہ اتنا کامیاب، جو جتنا مہنگا لباس پہنتا ہے اتنا کامیاب، جس کا جتنا بڑا بنگلہ ہے وہ اتنا کامیاب، جو جتنے بڑے عہدے پہ ہے وہ اتنا کامیاب۔ میرے رب کی عزت کی قسم پوری دنیا کو فتح کر لو، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ میرے رب کی عزت کی قسم اب پوری دنیا کے سب سے زیادہ فقیر انسان بن جاؤ، اور اگر میرا اللہ راضی ہے تم سے بڑا فتح والا، تم سے بڑا نصیب والا، تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ یہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ میرے اللہ ایک طرف میرے اللہ کی رضا ہے، ایک طرف میرے اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس نے میرے اللہ کی رضا کو لیا وہ کامیاب ہے، جس نے میری اللہ کی ناراضگی کو لیا وہ ناکام ہے۔ ہاں جب قبر میں اتارے جائیں گے، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو کہ ہمیں بھی قبر میں اترنا ہے، ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ منکر نکیر آئیں گے، من ربکا، تیرا رب کون ہے، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، یہ کون ہے۔ اگر تم نیک ہوئے، تمہارے اعمال اچھے ہوئے، تم نے اللہ کو راضی کیا تو تم کہو گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر قبر میں اعلان ہوگا یہ سچ کہہ رہا ہے، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اس کی قبر اس کی نظروں تک کشادہ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نافرمان ہوا، گناہگار ہوا، زندگی کو گناہوں میں ڈوب کے گزاری، زندگی شراب پیتے پیتے گزاری، جھوٹ بولتے گزاری، حرام کماتے گزاری، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزاری، وہ کہے گا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جب وہ کہے گا میں اپنے رب کو نہیں جانتا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا جب وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اس کی جو چیخ نکلتی ہے اگر وہ انسان جنات سن لے تو وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں۔ وہ ہتھوڑا اگر وہ پہاڑ پر مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اب پھر اس کے لیے اعلان ہوتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے ہمیں ناراض کیا، جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، پھر اس پہ عذاب طاری ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا وہ بس میں کہیں جا رہا تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور اس کے برابر میں ایک شخص اور آ کے بیٹھا۔ اس نے باتوں میں پوچھا یہ تمہاری ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ اس نے کہا میں مزدور تھا، میں مزدوری کرنے جایا کرتا تھا، کبھی میں قبرستان کے راستے سے جاتا تھا،
کبھی بھی روڈ کے راستے سے جاتا تھا، میں نے دیکھا، میں ایک دن قبرستان کے راستے سے جا رہا تھا، میں نے ایک قبر میں ایک سوراخ دیکھا، میرا دل چاہا میں دیکھوں اندر کیا ہے، اندر کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے وہاں پہ جھانک کے دیکھا تو ایک بڑا سانپ اس کے سینے پہ بیٹھا تھا، اس مردے کے سینے پہ بیٹھا تھا، اسے ڈس رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ باہر کہیں قبرستان میں سے آ گیا ہو، اسے کیا پتا یہ اللہ کی بلا ہے، اسے کیا پتا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس نے لکڑی سے اس کو ہٹانا چاہا تو وہ سانپ ایک دم باہر آیا اور وہ پھنکارنے لگا، وہ بھاگا اور پوری تیز سے بھاگا۔ یہ سانپ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تیز نہیں ہوتا، زہریلا ہوتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا۔ یہ کچھ قسمیں سانپ کی الگ الگ ہوتی ہیں، یہ تینوں صفات سانپ میں اکٹھی نہیں ہوتی، یہ تینوں صفات سانپ میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، انہوں نے آنکھوں کا دھوکہ کیا اور لاٹھی کو سانپ میں بدل دیا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینکو، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ میں بدل گئی، اس سانپ نے اس کے اندر تینوں صفاتیں تھیں، وہ تیز بھی تھا، بڑا بھی تھا اور زہریلا بھی تھا۔ اس نے ان ساری لاٹھی کے سانپوں کو نکل لیا۔ ہاں یہ بھی وہی سانپ ہے، وہ الگ سانپ ہے، یہ میرے اللہ کے عذاب کا سانپ ہے جو تمہیں ڈسے گا اگر تم نافرمان ہو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ہاں اللہ کو راضی کر لو، یہ ہماری کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہماری ناکامی ہے۔ وہ شخص بھاگا اور بہت تیز بھاگا، اس نے کہا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ سانپ میرے پیچھے تیزی سے آ رہا تھا، میں اور تیز بھاگا، میں چیخا چلایا لیکن کوئی مدد کو نہ تھا۔ میں نے ایک کھیت دیکھا، اس میں پانی تھا، میں نے کہا سانپ تو پانی میں آ نہیں سکتا، تو میں اس کھیت میں کود گیا۔ سانپ ادھر کی سائیڈ ہے جہاں پہ کھیت شروع ہو رہا ہے، میں کھیت کی دوسری سائیڈ پہنچ چکا ہوں، میں کھیت کی دوسری طرف پہنچ چکا ہوں، میرے ایک قدم کھیت کے اندر ہے اور دوسرا قدم کھیت کے باہر ہے۔ اس سانپ نے ایک پھونک ماری اور اس پھونک سے میرے اندر زہر پھیل گیا اور میں چیخا، میں چلایا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لوگ اکٹھے ہوئے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور یہ زہر اس ٹانگ سے آ رہا ہے، یہ وہی ٹانگ تھی جو کھیت کے اندر تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ یہ میری ٹانگ اس وجہ سے کٹی ہے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر اللہ ناراض ہے تو اس جیسے ہزاروں سانپ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر جنت کی نعمتیں ہوں گی، میرے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہماری کامیابی ہے۔ جہنم نافرمانوں کے لیے ہے۔ میرے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کیوں، کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ نے جہنم کو دہکایا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے برابر بھی چھید کر دیا جائے تو اس کی آگ اس چھید میں سے جو نکلے گی وہ ساتوں زمین آسمان کو جلا کے راہ کر دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جہنمی کو اگر دنیا میں لایا جائے، اس کے سامنے تمام دنیا کے انسانوں کو بٹھا دیا جائے، پھر وہ جو سانس چھوڑے گا اس کی سانس میں سے جو آگ نکلے گی وہ تمام دنیا کے انسانوں کو جلا کے راہ کر دے گی۔ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ ہاں یہ اللہ کا وہی عذاب ہے۔ اگر توبہ کرے بغیر مر گئے تو یہ عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پہ ندامت، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے رک جانا توبہ ہے۔ توبہ کے لیے میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے مجھ سے کس نے غافل کر دیا؟ تو مجھ سے کیوں مایوس ہوگا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو دیکھا، ہاں تو مجھ سے غافل رہا، اب تجھے توبہ کی توفیق میں نے دی ہے، پھر تو لوگ تجھے مایوس کرتے ہیں کہ
तू अब तौबा करेगा। लोग कहते हैं 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे हज को ही तो जाना है, उसके दरबार में ही तो जाना है, और कहाँ जाना है। मेरे बंदे तौबा कर ले, तेरी तौबा को मैं कबूल करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हवारी जिनकी कुरान ने तारीफ करी, एक डाकू पहाड़ पर खड़ा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को देखता है, उसके दिल में तौबा का ख्याल आता है, वो सहाबियों के साथ जुड़ जाता है। वो कहता है या अल्लाह मेरे तौबा, एक के बराबर का सहाबी चल रहा था, उसने दिल में सोचा ये डाकू अब हमारे साथ चलेंगे। एक तकब्बराना अंदाज में उसने सोचा। मेरे अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा, ऐ ईसा इब्न मरियम, आपके पीछे दो लोग चल रहे हैं, एक से कह दो, दोनों से कह दो अपनी नई जिंदगी शुरू करें। एक से कह दो जिसने तौबा करी है, उससे कह दो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू करी है। और जिसने तकब्बुर किया, उससे कह दो अल्लाह ने तुम्हारी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, तुम भी नई जिंदगी शुरू करो, किसी के सामने बदगुमानी ना करो।